بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کابل میں دو غریب آدمی رہا کرتے تھے۔ مشکلات کے طوفان نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ غربت اس قدر زیادہ تھی کہ تن بدن پر کپڑوں کے نام پر میلے کچیلے چترے لٹک رہے تھے۔ وہ دونوں سارا دن کابل کی گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے۔ کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ انہیں کھانا کھلا دیتا، جس سے کم از کم ان کا پیٹ بھر جاتا۔ ایک دن وہ یوں ہی گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے کہ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس شہر میں ہمارے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا، یہ ہمارے لیے قسمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمیں غزنی چلے جانا چاہیے، وہ سلطان محمود غزنوی کی حکومت ہے، سنا ہے بہت نیک اور خدا ترس انسان ہے، ہمیں وہاں جا کر ہر ممکن کوشش کر کے سلطان محمود غزنوی سے ملاقات کرنی چاہیے اور اپنی مدد کی درخواست اس کے سامنے رکھنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اس طرح سے شاید ہمارے دن پھر جائے۔ اس کے ساتھی نے کہا تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ہمیں غزنی کے سفر کے لیے صبح سویرے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن دونوں سفر پر نکل پڑے۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے کرتے وہ ایک میدانی علاقے میں پہنچے۔ راستے میں انہیں ایک اور شخص مل گیا تھا تو وہ بھی غریب مگر بہت ہی نیک اور کوئی اللہ والا تھا۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا بھائیو، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس نے تمہیں سفر کرنے پر مجبور کر دیا، اور تم کس سے اپنی آرزو کرنے جا رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ بھائی، ہماری قسمت کا ستارہ ساتھ نہیں دے رہا، ہم نے کابل میں اپنی قسمت کا دروازہ ڈھونڈا مگر افسوس ہم نے صرف وقت ہی برباد کیا، شاید کابل ہمیں اب کچھ نہیں دے سکتا، اسی وجہ سے ہم نے غزنی شہر کا رخ کیا ہے، سلطان محمود غزنوی کے پاس جا رہے ہیں، سنا ہے ان کے محل کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ یہ بتانے کے بعد کابل کے دونوں آدمیوں نے اس نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی تم کس مقصد سے سفر پہ نکلے ہو؟ اس نے ایک شخص نے جواب دیا میں ایک امیر شخص تھا مگر اب میری اپنے ملک میں کوئی جائیداد اور مال و دولت نہیں ہے، میرے اچھے دن تمام ہو گئے اور میں اچھے دنوں کی تلاش میں سفر پر نکلا ہوں، مگر مجھے سلطان محمود سے کوئی امید نہیں ہے، مجھے تو اس سے امید ہے جس کے دروازے سے سلطان محمود جیسے بے حساب بادشاہ اپنے خزانے بھرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں اکٹھے سفر پر چل پڑے، یہاں تک کہ وہ غزنی شہر پہنچ گئے۔ غزنی پہنچ کر انہیں ایک کنڈر نظر آیا، انہوں نے رات اسی کنڈر میں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ تینوں اکٹھے کنڈر میں بیٹھے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے دو مقربوں کے ساتھ بیز بدل کر چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ چلتا چلتا اس کنڈر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کنڈر سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آئی تو وہ کنڈر میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ تین آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دو آدمیوں نے کہا ہم پر غربت اور تنگ دستی نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو مشکل سے ملتا ہے، اپنی غربت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس دنیا کے نشیب و فراز میں گھوم رہے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا تم ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس لیے بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے جواب دیا چونکہ اس دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے کے پابند ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو مجھے اپنی خواہشات بتا دینی چاہیے، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ایک نے جواب دیا میں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی مگر دھوکے بازی کی وجہ سے میری ساری دولت جاتی رہی، اگر کہیں سے مجھے 10,000 دینار مل جائے تو میں ان سے کاروبار کروں گا اور دوبارہ امیر بن جاؤں گا۔ کابل کا دوسرا آدمی بولا میں ایک بدقسمت انسان تھا مگر قسمت نے مجھے امیر بنا دیا، میری ایک بہت خوبصورت بیوی تھی
جس سے میں بہت پیار کرتا تھا، اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر دولت کی جیسے بارش ہونے لگی۔ میرا ایک عالیشان محل تھا جس میں خدمائیں تھی جو میری اور میری بیوی کی خدمت کرتی تھی، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور اسی دن وہ دم توڑ گئی۔ اس کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں اس حال کو پہنچ گیا کہ اب کھانے کی بھی پیسے نہیں۔ میں سلطان محمود غزنوی کے شہر میں اسی امید سے آیا ہوں کہ شاید سلطان مجھے اپنے محل کی کوئی خوبصورت کنیز دے دے جس سے میں شادی کر لوں۔ ہو سکتا ہے میری قسمت دوبارہ جاگ جائے، پھر میں خوشی خوشی اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں گا۔ اب سب کی نظریں اس تیسرے نیک آدمی کی طرف تھی جو ابھی بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش نہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اپنی خواہش صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں، جس نے بادشاہوں کو بادشاہی دی۔ اگر وہ چاہے گا تو وہی مجھے سونا دے گا، اگر اس نے چاہا تو وہی مجھے بیوی بھی دے گا۔ میری تمام خواہشات میرے رب کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہے۔ سلطان نے اس نیک شخص سے کہا کہ پھر بھی تم بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ پھر اس نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر خدا نے تم پر اپنا فضل کیا ہوا ہے اور تم اس فضل سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے قابل ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے اور میرا ہر عمل اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سلطان اس کی باتیں سن کر تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر کچھ کہے بغیر باہر سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر برجمان تھا کہ اس نے اپنے مصاحب کو حکم دیا کہ کل رات والے تینوں مسافروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان تینوں کو سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت پر بیٹا یہ شخص وہی ہے جس سے کل ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھے کہ شاید سلطان ان پر برہم ہوگا۔ سلطان نے تینوں کو قریب آنے کا حکم دیا۔ سلطان بولا، اب بتاؤ کہ تم لوگوں کی کیا خواہشات ہیں؟ کابل کے دو باشندوں نے اپنی اپنی وہی خواہشات ظاہر کر دی جو انہوں نے کل سلطان کو بتائی تھی۔ پھر سلطان نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ بولا کہ سلطان محمود غزنوی، اگر میں تم سے تمہاری بادشاہی مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ سلطان بولا، ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ تم سونا مانگو گے تو میں سونا دوں گا، اگر تم گھر مانگو گے تو میں گھر دوں گا۔ اجنبی بولا، تم میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں ہو، مجھے خواہ مخواہ یہاں لا کر میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے۔ اگر میرے رب نے دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میرے رب نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر دے نہیں سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ یہ اجنبی شخص کسی نہ کسی چیز کی خواہش کرے، مگر سلطان کے لا کہنے کے باوجود اس اجنبی شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آخر تک ہار کر سلطان نے حکم دیا کہ جس شخص نے عورت کی خواہش کی ہے اسے محل میں موجود خوبصورت کنیزوں میں سے ایک کنیز دے دی جائے، اور جس نے پیسوں کی خواہش کی ہے اسے سونے کے سکوں سے بھرے 2 تیلے دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اب تم لوگ اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ تینوں سفر پر نکل پڑے۔ ابھی چلتے چلتے وہ راستے میں ہی تھے کہ جس شخص نے سونے کے 2 تیلے اٹھائے ہوئے تھے وہ تیلوں کے وزن کی وجہ سے تک گیا، اور اب اس کی حالت یہ تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی، میں سونے کے تیلے اٹھائے ہوئے تک گیا ہوں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے یہ سونے کے تیلے اٹھا لو گے؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کے تیلے اٹھا لیا۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مان کر میری توہین کی ہے۔ اس نے مجھے ایسے ٹکرا دیا جیسے میں کوئی غریب بیکاری ہوں جو خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے اسے بار بار کہا کہ اپنی خواہش ظاہر کرو،
سلطان کے درباریوں میں سے ہی ایک درباری سلطان کی بہت خوشامد کرتا تھا۔ وہ جج سے بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس بادشاہت اور دولت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، کیا آپ مخلوق میں اسے بانٹیں؟ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی خواہش رکھنے سے انکار کرتا ہے تو آپ کی توہین ہے، اور اس توہین کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور فوراً جلاد کو بلوایا اور ان تینوں کے پیچھے جانے کا حکم دیا اور کہا، تینوں آدمیوں میں سے جس کے پاس لڑکی اور سونا ہے اسے چھوڑ دے، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخص جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ لڑکی ہے، ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس وقت سونے کے تیلے اس نے ایک شخص نے اٹھائے ہوئے تھے، اور جو حقیقت میں سونے کا مالک تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد اس کے پاس آیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے شخص نے جب اپنے ساتھی کی حالت دیکھی تو تر تر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کو بھی معاملہ سمجھ نہ آیا کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی ہے۔ جب جلاد اس شخص کا سر سلطان کے پاس لے کر آیا تو سلطان محمود غزنوی نے بغور دیکھا اور غصے سے بولا کہ بے وقوف، تم اس بے گناہ شخص کا سر کاٹ کر لے آئے ہو جس نے بادب ہو کر مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر بھی قلم کروا دوں۔ سلطان سمجھ گیا کہ سونا لینے والا شخص تک گیا ہوگا اور اس نے اپنا سونا اس اجنبی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے دے دیا ہوگا۔ سلطان نے دوسرے جلاد کو بلوایا اور بولا، اب تم جاؤ اور جس کے پاس سونا ہے اس کا سر کاٹ کر لے کر آؤ۔ جلاد وہاں سے روانہ ہوا۔ اس بار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کابل کا جو آدمی مارا گیا تھا اس کے ساتھی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے بولا، بھائی دیکھو، میرا دوست تو بیچارہ مارا گیا مگر اس کے سونے کا اصل مالک میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کابل میں اکٹھے تھے۔ تم یہ سونا مجھے دے دو۔ نیک آدمی کو تو کوئی لالچ تھی نہیں، اس نے فوراً دونوں تیلوں کو کابل کے شخص کے حوالے کر دیا۔ اب منظر یہ تھا کہ اجنبی شخص دوبارہ خالی ہاتھ تھا اور سونا اس کابل کے باشندے کے پاس تھا جو اپنے ساتھ اس کنیز کو بھی لیے چل رہا تھا۔ اتنے میں جلاد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خالی ہاتھ ہے اور دوسرے کے پاس سونا ہے۔ اس نے کابل کے دوسرے باشندے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب سلطان نے مرنے والے کا سر دیکھا تو غصے سے چلا اٹھا کہ یہ آدمی بھی غلطی سے مارا گیا۔ سلطان نے کچھ دیر کے لیے غور کیا اور جب وہ پرسکون ہوا تو اسے سمجھ آ گئی کہ خدا کا فضل اس اجنبی آدمی کے لیے حفاظت کی ایک دیوار ہے جس نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچنے سے روکا ہوا ہے، ورنہ ایک ہی وقت میں ایسا اتفاق ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس بار سلطان نے اپنے مصاحب کو بھیجا اور کہا کہ باعزت طریقے سے اس آدمی کو لڑکی اور سونے سمیت میرے پاس لے آؤ۔ مصاحب فوراً روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص دربار میں حاضر ہوا تو سلطان اپنے تخت سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے اس نے اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے ایک آدمی نے جواب دیا، سلطان کا اقبال بلند ہو، جس نے سونا مانگنے والے کو سونا دیا اور کنیز مانگنے والے کو کنیز دی، مگر بدلے میں ان کی جان ہی لے لی۔ اجنبی شخص کی یہ بات سن کر سلطان کام کر رہ گیا اور خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے نمناک آنکھوں سے پوچھا کہ اے نیک انسان، مجھے بتاؤ اس وقت میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں جو مجھے خدا کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ اس نے ایک آدمی نے جواب دیا، تمہیں سب سے پہلے سچے دل سے اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ دوسرا کام تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ کچھ رقم تم کابل میں ان 2 بے گناہ مارے جانے والوں کے گھر والوں کو بھیجو تاکہ کم از کم وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ پھر سلطان نے کہا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنی صرف ایک خواہش بتائیں، مجھے اسے پورا کر کے خوشی ملے گی۔ اس نے ایک آدمی نے دیکھا کہ اب سلطان پشیمان ہو چکا ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ میں ایک آرتی کا کاروبار کرتا تھا،
اور میرا کام اس قدر وسیع تھا کہ مجھے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر مجھے آپ ایک چھوٹی سی دکان کھول دیں تو میں خدا کے فضل سے اپنا کاروبار چلا لوں گا اور پھر آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ سلطان نے فوراً حکم دے دیا۔ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ اے نیک انسان، میری آپ سے 3 گزارشات ہیں۔ اس نے ایک آدمی نے کہا، جی بولے۔ سلطان بولا، پہلی یہ کہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا آپ مجھے اس پر معاف کر دیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو لوگ بے گناہ مر گئے خدا مجھے ان کی طرف سے معاف کر دے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ہر جمعہ کے روز آپ میرے پاس آیا کریں تاکہ میں آپ کی صحبت سے کچھ سیکھ سکوں۔ اس نیک بندے نے تینوں گزارشات مان لی۔ اس کے بعد آرتی نے سخت محنت کی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا کاروبار خوب چمک اٹھا۔ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ وہ اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتا جس سے اسے دلی تسکین ملتی۔ اتنی دولت کے باوجود بھی ان کے دل میں کبھی لالچ نہ آئی اور نہ ہی وہ خدا کی یاد سے کبھی غافل ہوا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔